بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں اور سارے دوستوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی زندگی میں انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا نیا بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ میں کیونکہ خود اس پہ دو چار بار تجربہ کر چکا ہوں ذاتی طور پہ، اور مجھے اس میں بڑا پوٹینشیل نظر آیا، تو میرا جی چاہا کہ میں ہر بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ یہ کریں یہ کریں، لیکن اس میں میرا حصہ جو ہے نا وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ سب کچھ آپ نہیں کرنا۔ یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جس میں ہم مل کے کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ آئیڈیا ہے کہ ہم چھٹی کے دن کا کیسے استعمال کریں۔ سنڈے آتا ہے یا ویسے کوئی چھٹی آ جاتی ہے کیجول، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تو چھٹیوں میں ویسے تو جتنی چھٹیاں ہمیں پچھلے 2 سال میں ہوئی ہیں، میرا خیال ہے ہم بہت چھٹیاں کی ہیں ہم نے بے شمار، لیکن پھر بھی ہم ان میں سے کسی چھٹی کو استعمال نہیں کر سکے، یا ہم میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ذہن میں یہ آئیڈیا ہی نہیں آیا ہوگا، چند ایک کے ذہن میں شاید آیا ہو۔ تو سر، یہ ہے چھٹی کے دن کا استعمال۔ عام روٹین میں ہم چھٹی کے دن کا جو استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ مثلاً ہم یا تو سارا دن آرام کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، یا پھر بھی گھر پہ ہی رہتے ہیں، یا پھر کسی رشتہ دار کی طرف چکر لگا لیتے ہیں، یا ہماری فیملی سے ریلیٹڈ ہمیں کوئی نہ کوئی کام ایسا ہوتا ہے، کہیں آنا جانا پڑ جاتا ہے، کہیں خوشی غمی میں شریک ہونا پڑ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم اس دن میں اپنی فیملی کے لیے کچھ نہیں کر پاتے، اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر پاتے، ان کی تربیت کے لیے کچھ نہیں کر پاتے۔ حالانکہ یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جسے اگر ہم یوز کرنا سٹارٹ کریں تو ہم خود اپنے طور پہ جو ہم بہترین سمجھیں ہم وہ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ تو اس میں جو میں رول پلے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو تجربہ ہم نے کیا ہے کہ ہم اکٹھے جایا کریں، کہیں بھی کوئی بھی ایکٹیویٹی بنا لیں، لیکن اس میں بچوں کی تربیت کے ایلیمنٹس ہوں۔ کیونکہ عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگ سیر کرنے چلے جاتے ہیں، تو اس میں زیادہ تر تو پکنک میں یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے بیٹھو گاڑی میں اور گرینڈ سٹی چلے جاؤ، یا اسلام آباد چلے جاؤ، یا لاہور چلے جاؤ، تو وہاں جا کے گاڑی میں اترو، تھوڑی دیر گھومو پھرو اور کھانا شانا کھاؤ اور واپس آ جاؤ۔ لیکن یہ ہم میں سے کتنے بندے افورڈ کر سکتے ہیں؟ کتنے پرسنٹ ہیں وہ جو یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، جن کی افورڈیبلٹی اتنی ہے؟ سر نہیں ہے۔ ہمیں اس کا کوئی اکنامک حل نکالنا ہوگا جو اتنا زیادہ معاشی طور پہ بوجھ بھی نہ بنائے، اور اس میں ہم بچوں کو کچھ سکھا بھی سکیں۔ اس میں سر جو میرا تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ اتوار والے دن، چھٹی والے دن بچوں کو بلایا جائے اور ہم کسی بھی گراؤنڈ میں اکٹھے جائیں سارے کھیلنے۔ جیسے ہمارے ہاں جو ایک یہ مغلیہ والے کے پاس ایک گراؤنڈ ہے، یا ہیل روڈ پہ ہے جسے بچے عام طور پہ کھجور والا گراؤنڈ کہتے ہیں، وہاں جا سکتے ہیں۔ سنڈے کو کافی رونق ہوتی ہے وہاں پہ، کئی ٹیموں کے میچز وغیرہ بھی ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہم جا سکتے ہیں۔ اور فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تو صرف بچے جاتے ہیں تو وہ ہماری کسٹڈی میں کھیلیں گے، ہمارے سامنے کھیلیں گے، اور ہم ان کو جو سکھانا چاہیں ہم سکھا سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ ریسرچ نے ثابت بھی کیا ہے اس چیز کو کہ بچے جب ہم اپنی زیر نگرانی ان کو کھیلنے کا موقع دیتے ہیں تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو وہ نہیں کرتے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم ان کو سکھا سکتے ہیں۔ ٹیم ورک سکھا سکتے ہیں، ایک دوسرے کی باری کو تسلیم کیسے کرنا ہے یہ سکھا سکتے ہیں، ایک دوسرے کا حق کیسے ماننا ہے یہ سکھا سکتے ہیں، دوسرے کے حق کو تسلیم کیا جائے۔ اور اگر
وہاں پہ کچھ تھوڑی بہت گڑبڑ زیادتی ایک دوسرے سے ہو بھی جائے، اس کو برداشت کیسے کرنا ہے، یہ ساری باتیں ہیں جو ہم ان کو سکھا سکتے ہیں، لیکن ہم ٹائم نہیں نکالتے۔ تو اس میں بچوں کو میں جو 2 3 دفعہ لے کے گیا ہوں، پہلے تو مجھے مکس اپ رسپانس ملا اس کا۔ کچھ والدین نے یہ بھی کہا کہ جی ہم اپنے بچوں کو کھیلنے نہیں جانے دیتے، یہ گھر پہ ہی رہتی ہیں، ہم اس معاملے میں بڑے سخت ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ حالانکہ انہیں تسلی بھی دی اس بات کی کہ نہیں سر، میرے ساتھ جائیں گے، وہ میرے زیر نگرانی جائیں گے، میرے زیر نگرانی کھیلیں گے، اور میں خود ان کو واپس چھوڑ کے پھر گھر جاؤں گا، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو چلیں، شاید اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم کوئی 2 4 6 مہینے جائیں گے، پھر ایک وہ ریپو بننی سٹارٹ ہوگی، پھر لوگوں کا مائنڈ اس طرف آنا شروع ہوگا کہ بچے زیر نگرانی اگر جاتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ تو سر یہ بہت اچھا ہو سکتا ہے اور اس کا بڑا فائدہ ہوگا، لیکن میں اس میں جو ایک اضافی چیز چاہتا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ جتنے والدین ہو سکے، والد خاص طور پہ فادرز، وہ بھی ساتھ ہیں، بچے کھیلیں، ساتھ میں ہم لوگ بھی کھیلیں۔ مثلا میرے ایک دو دوست ہیں، میں نے ان سے یہ بات کی ہے، انہوں نے اس معاملے میں میری بڑی حوصلہ افزائی کی ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں، ہم بھی آئیں گے۔ ظاہر ہے وہ بھی اپنی روٹین لائف سے تھوڑے بہت بیزار ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ یار ہمیں بھی کوئی بریک تھرو ملے، ہمیں بھی کوئی ریفریش ہونے کا موقع ملے، تو وہاں ہم لوگ آپس میں گپ شپ لگائیں گے، کھیلیں گے۔ تو بڑے کم مواقع اب تو ملتے ہیں ہمیں آپس میں بیٹھنے کے، ہم نے اس طرح سے ساری چیزیں آپس میں بانٹ لی ہیں، اور بانٹ کے پھر سارے گوشہ نشین ہو گئے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے رابطہ نہیں ہے۔ اپنے میرے دوست ہیں، کلاس فیلوز ہیں، جو اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کو اب کسی سے ملنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایسی ایکٹیویٹی ڈیولپ کر سکیں جن میں صرف بچے نہیں، بڑے بھی آئیں، اور وہاں پہ آ کے اس گیدرنگ کو ہم زیادہ سے زیادہ انجوائے کریں۔ اب وہاں ہم اپنے تجربے سے جو کچھ سیکھ چکے ہیں ہم ان کو سکھائیں گے۔ ہمارا بچپن کتنا شاندار بچپن تھا، لیکن اب کے بچوں کو تو خیر جو کچھ بھی انہوں نے کھیلنا ہے انہوں نے موبائل ایپ میں ہی کھیلنا ہے، وہ فزیکلی ان کا کھیلنا بہت کم ہو گیا ہے، جو میڈیکلی بھی دیکھا جائے تو ان کے لیے بہت سارے مسائل کی وجہ ہے۔ تو اس سے وہ بھی بڑا فائدہ ہوگا، اور ہم اپنا تجربہ اپنے بچوں کے اندر ڈیولپ کر سکیں گے، ٹرانسفر کر سکیں گے، اور اپنے بچوں کو انڈر پریشر کھیلنا سکھائیں گے۔ انڈر پریشر جو ماحول ہے، یہ زندگی میں آگے جا کے اس کی بڑی اہمیت کا احساس ہوتا ہے، اس کی ٹریننگ ہمیں چاہیے۔ جیسے ہم کہیں بھی جاب کرتے ہیں، اور ہمارے یہاں اکثر لوگ جاب کو ہی ترجیح دیتے ہیں، تو جب جاب کرتے ہیں تو جاب میں اس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ پریشر ہی فیل کرنا پڑتا ہے، پریشر کے اندر رہنا پڑتا ہے۔ تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا، بچوں کو انڈر پریشر کھیلنا آئے گا، اور پھر ہم ان کی جب حوصلہ افزائی کریں گے تو وہ سائیکولوجیکلی بھی ان کو اس پریشر سے نکلنے میں بڑی ہیلپ کرے گی۔ تو اپنے جذبات پہ وہ کیسے قابو پاتے ہیں یہ ہم ان کو سکھائیں گے۔ پلاننگ کیسے کرنی ہے یہ سکھائیں گے، کہ فار ایگزامپل آپ کے 2 ٹیمیں بن گئی ہیں، تو جو ٹیم ہوگی ظاہر وہ آپس میں فیصلہ کرے گی کہ یہ فرسٹ ہے، یہ 1 ڈاؤن، یہ ایسے جائے گا، امپائرز کہاں ہوں گے، یا جو سیٹنگ کرنی ہے گیم کی وہ کریں گے، اوورز کون کون کروائے گا۔ یہ ساری پلاننگ میں ہم ان کو جب گائیڈ کریں گے تو ظاہر ہے ان کو جو فیصلہ کرنے کی ان کی پاور ہے وہ بہتر ہوگی۔ یعنی چھوٹے چھوٹے فیصلوں سے انسان بڑے بڑے فیصلوں تک چلا جاتا ہے، اور کیونکہ ابتدائی فیصلوں میں انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ غلطیاں ان چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں ہوں، بجائے اس کے کل کو بڑے فیصلوں میں غلطیاں کریں۔ تو یہ میرا سارا موٹیو ہے، یہ مقصد ہے آج کی اس ویڈیو کا، آج کے اس آئیڈیا کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا۔ مجھے امید ہے کہ دوست آپ سب لوگ مجھے اس پہ فیڈ بیک دو گے، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں۔ اور ویڈیو کو آپ نے دیکھا، شکریہ آپ کا، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، اور اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔